بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ طلاق لفظ عورت ذات کے لیے کسی پھانسی سے کم نہیں ہے، ایک بار روح تک کانپ جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو ساتوں آسمان کانپ جاتے ہیں، لیکن آج کل لوگوں نے شادی اور طلاق کو جیسے مذاق بنا لیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق عام ہے۔ پہلے لوگ گھر بسانے پر زور دیتے تھے، اب ہلکی سی بات پر طلاق لینے دینے کے درد پر آ جاتے ہیں۔ میرا نام مبشرہ ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میں نے جس جگہ پر پرورش پائی وہاں شادی کے رشتے کو عزت دی جاتی تھی۔ ہم ایک غریب سے علاقے میں رہتے تھے جہاں ہر رشتے کی قدر تھی اور سب سے زیادہ شادی کی اہمیت کا سب کو اندازہ تھا۔ یہاں بس ایک ہی خامی تھی، یہاں صرف ایک ہی خامی تھی کہ یہاں بڑے بڑے خواب دیکھنے والوں کو بے وقوف سمجھا جاتا تھا۔ میری اماں گھروں میں کام کرتی تھی اور ابا کو امیر لوگوں کا کچن کا سامان لانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی آرمی میں جانے کا بہت شوق تھا، لیکن اماں ابا کی تنخواہوں نے کبھی مجھے آگے سوچنے کی ہمت نہیں دی۔ اماں ابا کو اتنی محنت کرتے دیکھ کر، گھر میں بھوک کو دیکھ کے میں اپنے تمام خواب اپنے دل میں ہی چھپا لیے تھے۔ اسی سوچ کو لے کر میں ایک عام سی لڑکی اتنے بڑے خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اماں ابا نے مجھے پڑھائی سے نہیں روکا تھا، لیکن مجھے ان کے حالات دیکھ کر خود بھی خیال تھا کہ میں اکثر اکیلی بیٹھی سوچوں میں رہتی تھی کہ کاش میں بھی اس ملک کے لیے کچھ کر سکتی۔ میرے ابا نے مجھے بہت محنت سے FA پاس کروایا تھا۔ تب تک اماں باہر کا کام بھی کرتی اور گھر کا کام بھی، لیکن ایک دن ساتوں آسمان ہم پر ٹوٹ پڑے جب اماں کا پورا جسم جل گیا۔ اماں اپنے مالک کے گھر کام کر رہی تھی جہاں گیس کا پائپ کھلا رہ گیا تھا۔ اماں نے جیسے ہی ماچس کی تیلی جلائی تبھی پورے کچن میں آگ لگ گئی، جس میں اماں بھی جھلس گئی، لیکن صد شکر اماں کی جان بچ گئی۔ اماں کے جلے وجود نے میرے خوابوں پر مزید تالا لگا دیا تھا۔ اب تو میں اتنے اونچے خواب دیکھنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ اماں کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن اب وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی، کیونکہ اماں سہارے کے بغیر نہیں چل پھر سکتی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ اماں اپنی مالکن کے خلاف رپورٹ درج کروائے، لیکن ابا نے کہا کہ ان کو امیروں کے ساتھ نہیں الجھنا، ان کی پلی اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ امیر لوگوں کا مقابلہ کر سکے۔ مجھے بہت غصہ آیا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ پہلے ہی اماں کے علاج پر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا تھا، اوپر سے کیس کی فیس کیسے دی جاتی۔ تبھی اپنی زبان کو تالا لگانا پڑا۔ اپنی بے بسی پر اکثر خوب رونا آتا تھا، لیکن اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ باتیں کرنے میں اور انہی باتوں پر عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اماں نے کام کرنا چھوڑ دیا تو سارا بوجھ ابا کے سر پر آ گیا۔ گھر کے اخراجات کے بعد اماں کی دوائیوں کا خرچہ الگ سے ہونے لگا، جس میں روز کے ہزاروں روپے لگتے تھے۔ اب تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اماں کی دوائی لے آئیں۔ ابا بہت پریشان رہتے تھے۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد بھی ابا گھر کے اخراجات پورے طریقے سے نہیں چلا پا رہے تھے۔ میں گھر کے تمام حالات سے واقف تھی۔ اب گھر پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ میں ابا کا ہاتھ بٹھانا چاہتی تھی، تبھی اماں سے اجازت لی اور کام کے سلسلے میں گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ اماں ابا کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ اب مجھے لوگوں کے کام کرنے پڑیں گے۔ ماں باپ کے لیے بیٹیاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ ان کا باہر نکلنا بھی ماں باپ کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو اپنے اندر چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وقت اور حالات کیسے کیسے بیٹیوں کو آزماتے ہیں، یہ اگر والدین پہلے سے جان لیں تو بیٹیوں پر برا وقت آنے سے پہلے ہی بیٹیوں کی ڈھال بن کر ان سے ہر بلا کو دور کر دیں۔ میں اماں کو ناشتہ کروا کر گھر سے کام کے سلسلے میں روانہ ہوئی۔ میں اماں کی مالکن کے گھر میں گئی تو وہاں جا کر پھر سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ لوگ پہلے سے ہی ایک کام والی اماں کی جگہ پر رکھ چکے تھے۔ میں گھر سے مایوس ہو کر نکلنے لگی تھی کہ شاید میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تبھی میری اماں کی مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور بولا کہ وہ ایک آدمی کو جانتی ہے، اس کے گھر بآسانی کام مل سکتا ہے۔
میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، میری خوشی سے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ میری اماں نے مجھے ایک بات سکھائی تھی کہ جو بھی کام کرو اپنے ارادے سے نہیں، اپنے کام سے مخلص رہو گی۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ میں اپنے کام سے ہی رہوں گی۔ جیسے میری اماں اور ابا تھے جنہوں نے اپنے وجود، اپنی روح تک کی پرواہ نہیں کی، اور اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی وہ پرسکون اور مطمئن تھے۔ وجہ صرف اپنے کام سے مخلصی تھی۔ میں اماں کی مالکن کے ساتھ محل نما گھر میں گئی، لیکن افسوس گھر کا مالک گھر پر موجود نہیں تھا، اور گھر کی مالکن اپنے ہی گھر سے ایسے انجان تھی جیسے اس کا اس گھر میں پہلا دن ہو۔ مجھے حیرانی تو بہت ہوئی، لیکن یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ اکثر مرد اپنے گھر کی ذمہ داریاں اپنی بیوی کے ہاتھوں میں نہیں دیتے، خود سنبھالتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے گھر کی ذمہ داری مالک نے خود اٹھائی ہوئی تھی۔ کسی کو دینے کی غلطی تو وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ ایک بات تو طے تھی کہ مالک صفائی پسند تھا، اور یہ گواہی محل نما گھر کی ہر ایک چیز چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اماں کی مالکن نے بولا کہ میں کل دوبارہ آؤں گی تو پھر وہ مجھے دوبارہ اس آدمی کے گھر لے جائیں گی۔ میں واپس گھر لوٹ کر آئی تو میری جان لبوں پر آ گئی۔ جب اماں کو دیکھا، اماں آدھی زمین پر اور آدھی چارپائی پر تھیں، شاید اٹھنے کی کوشش میں وہ زمین پر گر گئی تھیں۔ میں نے اماں کو اٹھایا اور اماں کو سیدھے طریقے سے چارپائی پر لٹایا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اماں کو پورے جسم پر جلن ہوتی تھی جو قابل برداشت نہیں تھی۔ اماں اکثر رویا کرتی تھیں، اور اکثر تو اماں خود کو چھیلنے پر آ جاتی تھیں۔ زندگی جیسے ایک دم کم ہی گئی تھی۔ اماں کو اکثر حوصلہ دیتی میں خود ہمت ہار جایا کرتی تھی۔ خود بھی ابھی بچی تھی، اتنی عمر تھی نہیں کہ سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہتی۔ اگلے روز میں اپنے سامنے والے ہمسائی کو کچھ وقت کے لیے اماں کے پاس بٹھا کر آئی تاکہ اماں کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو وہ دے دیں۔ میں اماں کی مالکن کے گھر آئی تو مالکن جیسے جانے کے لیے ہی تیار کھڑی تھی، تبھی چادر اوڑھ کر میرے ساتھ چل پڑی۔ ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ایک لڑکی ملازمہ پر تشدد کر رہی تھی جس کو روکنا بہت ہی ضروری تھا۔ مجھے تو پہلے بہت خوف آیا کہ میں یہاں کیسے کام کروں گی، لیکن اماں کی حالت دیکھ کر خود کا دل بڑا کیا اور اماں کی مالکن کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس لڑکی نے مڑ کر دیکھا تو وہ کم از کم کل والی لڑکی نہیں تھی، یہ کوئی اور ہی تھی جو مسلسل ملازمہ کو مارے جا رہی تھی۔ میری اماں کی مالکن نے بولا کہ انہیں گھر کے مالک سے ملنا ہے، جس پر وہ نئی عورت ایک دم بخلا گئی اور بڑبڑا کر جلدی سے ملازمہ کو وہاں سے بھیج دیا، اور اس لڑکی نے مالکن سے پوچھا کہ وہ ان کے شوہر سے کیوں ملنا چاہتی ہیں۔ شوہر لفظ سن کر مجھے تو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید مالک کی 2 بیویاں ہیں، اتنے بڑے گھر میں 2 کی جگہ 4 بیویاں بھی آسانی رہ سکتی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ والی بیوی بھی کچھ نہیں جانتی تھی کہ ہمیں پھر سے اگلے دن کا وقت مل گیا۔ مجھے اب غصہ آنے لگا کیونکہ آج بھی مالک گھر پر موجود نہیں تھا۔ اب تو میرا اول بھی مر گیا تھا، لیکن گھر پہنچتے ہی جیسے اماں کی حالت دیکھی، خود کو پھر سے مضبوط کیا اور اگلے دن پھر سے اماں کی مالکن کے گھر چلی گئی۔ صد شکر آج مالک گھر پر تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ آج پھر مالک کی بیوی الگ تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا یہ سب، لیکن خاموش رہی کیونکہ مجھے اپنی نوکری سے مطلب تھا۔ اماں کی مالکن نے مجھے محل کے مالک سے ملوایا۔ وہ اتنی عمر کا نہیں تھا، لیکن وہ کافی سوبر لگ رہا تھا۔ لیکن اس مالدار مالک کے بارے میں آس پاس کے لوگ کافی عجیب باتیں کرتے تھے کہ وہ ٹھیک انسان نہیں ہے، اس کے گھر ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ مجھے بھی خوف آیا تھا، لیکن مجھے اس نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ اس وقت اس محل کا مالک ہی میرا محسن بن سکتا تھا۔ مالک نے میری طرف سے غور سے دیکھا۔ اس کے دیکھنے سے مجھے بہت کوفت محسوس ہوئی، لیکن نظر انداز کرنا میری مجبوری تھی۔ میں نے اپنے مالک کو نظر انداز کیا، جس پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑے اور مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میری تنخواہ 50,000 سے بھی زیادہ تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اپنی تنخواہ کا سن کر مجھے اگلے روز سے ہی کام پر جانا تھا۔ میں خوشی خوشی اماں کے پاس آئی اور ان کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اماں بھی کہیں نہ کہیں میری خوشی دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ اب میں صبح سویرے کام پر جاتی اور شام کے وقت گھر آ جاتی۔ ابا بھی دوپہر تک گھر آ جایا کرتے تھے۔ ایک بات جو حیران کن تھی، اتنے دنوں میں
میں نے مالک کی کوئی بھی بیوی نہیں دیکھی تھی، یہ سوچ کر کہ اپنے میکے گئی ہوں گی نظر انداز کر دیا۔ مل بانٹ کر گھر کا خرچہ بہت اچھے سے چل رہا تھا اور اماں کا علاج بھی بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ میں روز مالک کے گھر کا کام کرتی اور جس کے بدلے میں مجھے روز کا لذیذ کھانا دیا جاتا اور مہینے میں 3 نئے سوٹ بھی دیے جاتے۔ مالدار آدمی کے گھر ملازمہ تھی۔ ایک روز میرے مالک نے مجھے بہت ہی خوبصورت سوٹ دیا اور میں اپنی اماں کو دکھانے کو جلدی سے شام کے وقت گھر آئی۔ دروازہ کھولتے ہی میری نظر سامنے اماں پر پڑی جو سو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جاتے ہی اماں کو اٹھایا، لیکن وہاں سے کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی۔ اماں کا جسم ڈھلکا ہوا تھا، سفید لٹھے کی طرح اماں کا رنگ ہو چکا تھا، جسم ٹھنڈا تھا اور آنکھیں بند تھی۔ میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے ساتھ والی ہمسائی کو بلایا اور ہم دونوں مل کر اماں کو ہسپتال لے گئیں۔ ہسپتال کے فون سے ابا کو جلدی سے ہسپتال بلایا۔ آدھے گھنٹے کی برداشت کے بعد ڈاکٹر نے جو ہمیں بتایا، مجھے لگا کہ مجھ پر 7 آسمان گر گئے۔ جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں اس دنیا میں نہیں رہی، وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ایک لڑکی کے لیے ماں کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ اب میرے ساتھ نہیں رہا تھا۔ میری ماں میرے لیے گھنی دھوپ میں چھاؤں کی طرح تھیں۔ اب محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے مجھے کسی نے قیمتی ریت پر کھڑا کر دیا ہے۔ اماں کی موت کے بعد اب ابا میرے اکیلے رہنے پر بہت ہی پریشان تھے۔ کچھ میری خاموشی ان کو ہر وقت کھٹکتی رہتی کہ جس کی وجہ سے وہ میرے لیے ایک محفوظ جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارا علاقہ برا تھا، لیکن ابا کو تسلی نہیں تھی کہ میں اکیلی رہوں۔ ابا نے ایک روز مجھ سے بات کی کہ میں اپنے مالک کے گھر ہی رہ لیا کروں، مہینے بعد آ جایا کروں، ابا سے ملنے آیا کروں۔ میں بھی گھر پر رہ کر اب تھک گئی تھی۔ اماں کی یاد ہر پل ستاتی رہتی تھی۔ تبھی ابا کے کہنے پر میں نے اپنے مالک سے بات کرنے کا سوچا۔ اگلی ہی صبح میں جب اپنے کام پر گئی تو اتفاقاً مالک گھر پر ہی تھے۔ میں نے اپنے مالدار مالک کو سب بتایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لے، چاہے کوئی سٹور روم ہی دے دیں، لیکن مجھے اپنے پاس رکھ لیں، جس پر میرے مالک نے کچھ سوچ کر مجھے رکھ لیا۔ سرونٹ کوارٹر میں سے ایک کوارٹر۔ میں اس کی مہربانی پر حیران تھی۔ میں نے اسی دن اپنا ضروری ساز و سامان اٹھایا اور مالک کے گھر چلی گئی۔ لیکن اگلی صبح میرے لیے بہت ہی عجیب تھی۔ ایک نئی لڑکی اب وہاں مالکن کے روپ میں تھی، لیکن وہ گھنٹے بعد ہی گھر سے روانہ ہو گئی اور پھر کبھی نظر نہیں آئی۔ کچھ دن سے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ ہر روز نئی لڑکی مالک کی بیوی کے روپ میں ہوتی۔ کچھ پرانے ملازمین نے بتایا کہ مالک ہر روز ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا ہے اور پہلی رات کو ہی ان کو طلاق دے دیتا تھا، تو وہ لڑکیاں رونے کے بجائے ہنستی ہوئی خوشی سے اپنے گھر کو پاتی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور دکھ بھی اس بات کا ہوتا کہ لڑکیاں کیسے ایک دن کی شادی کے بعد طلاق لے لیتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو انسان نہیں کہا جاتا، بلکہ طلاق کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے جو وہ جنسی خوشی جاتی ہیں۔ میرا تجسس کافی بڑھ چکا تھا کہ کئی بار خود کو روکا۔ مجھے ان سب سے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے مالک پر بھی غصہ آتا کہ مالدار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عیاش بن جاؤ۔ اب تو میرے تجسس کی ہر حد پار ہو چکی تھی۔ ایک روز مالک کی ایک بہت ہی پرانی بیوی آئی اور اونچا اونچا رونے لگی۔ مالک گھر پر ہی موجود تھے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی پرانی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ابھی رات میں ایک اور عورت مالک کی بیوی بن کر آئی تھی۔ پہلی بیوی نے جیسے ہی دوسری عورت کا گھر دیکھا تو واویلا مچا دیا۔ سب ملازمین ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے۔ مالک نے تھوڑی تحمل مزاجی سے دکھائی اور اس عورت سے پوچھا کہ کیا کرنے آئی ہو، لیکن اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی جب اس نے کہا کہ میں نے تم سے طلاق نہیں لی، یہ میرا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا تمہارا ہے، میں یہاں پورے حق سے آ سکتی ہوں۔ پوچھنا تو اس لڑکی سے چاہیے کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے، ایک رات کی دلہن بن کر کبھی بھی میری جگہ نہیں لے سکتی۔ مالک کی دوسری بیوی کا رنگ اڑ گیا اور وہ ادھر ادھر حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ مالک نے نہ جانے اس عورت کو اشاروں میں کیا کہہ دیا کہ وہ جلدی سے چادر اوڑھ کر گھر سے چلی گئی۔
لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ خود بھی وہاں نہ رہی اور گھر سے چلی گئی۔ لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا اور اب بھی ہر روز رات کی وقت نئی لڑکی آتی اور اگلے روز صبح سویرے گھر سے چلی جاتی۔ اب میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، کیا راز ہے جو سلجھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن جب مالک ایک اور لڑکی سے شادی کر کے آیا تو میں نے تجسس کے مارے اس کے کھانے میں نیند کی گولی ملا دی۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کھانا کھائے گا۔ میں جلدی سے کھانا دلہن کے آگے رکھا اور مالک کے آگے دوسرا کھانا رکھ دیا۔ مالک کے حکم پر میں کچن میں واپس چلی گئی، لیکن مجھے بے چینی لگی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ ساد شکر دلہن نے کھانا کھا لیا اور کمرے میں جاتے ہی سو گئی۔ مالک کو کوئی کام آ گیا جس کی وجہ سے وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں نے گھر پہ ایک ملازم کو پیسے دے کر اس کے ساتھ مل کر دلہن کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور خود اس کی جگہ گھونگھٹ ڈال کر بیٹھ گئی۔ جان تو تب نکلی جب مالک نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کمرے میں داخل ہوا۔ میرے چہرے پر خوف سے پسینے کی ننھی بوندیں نمایاں تھیں۔ میرے وجود میں خوف کے زیر و اثر کانپ رہا تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا اور مالک کے کچھ کہنے کا انتظار کیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مالک نے مجھے گھونگھٹ اٹھانے کا بولا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ پیسے میرے آگے نکال کر رکھ دیے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا وجود ان کی بھی کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیسے کس لیے دے گئے ہیں، لیکن حیرت تو تب ہوئی جب مالک نے بولا کہ آج کے بعد تم پر کوئی بری نظر نہیں رکھے گا اور نہ تمہیں کوئی کچھ کہے گا، اور فکر نہیں کرو، صبح تم طلاق کا بہانہ بنا کر جیسے ہی یہ شادی ایک ڈھونگ ہے میرے خاص آدمی کے ساتھ میرے بنائے گئے ایک انجوائے میں چلی جاؤ گی، اور یہاں تمہیں زندگی کی ہر سہولت ملے گی اور تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو گی اور پریشان نہیں ہونا۔ تم جیسی میری اور بہت سی بہن بیٹیاں اس انجیو میں رہ رہی ہیں جن کے ساتھ تمہاری طرح کے مختلف طریقوں سے ظلم کیا گیا ہے۔ کوئی سسرال سے نکالی گئی تھی تو کسی کو اس کے شوہر نے مار پیٹ کر نیم پاگل کر دیا تھا۔ میرا کام یہی ہے کہ ڈائریکٹ انجیو میں لڑکیوں کو نہیں بھیجتا، کیونکہ یہ ایک خفیہ معاہدہ ہے اور جو میرا ایک خواب تھا جو میں نے پورا کر دیا ہے۔ اس کو خفیہ اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ کوئی کسی بھی لڑکی کو نقصان نہ پہنچا سکے، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں بھی وہاں موجود ہیں جو معاشرے میں پلنے والے جانوروں کی زیادتی کا شکار رہ چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہر لڑکی کی طرح تم بھی محفوظ رہو۔ میری بہن مالک کی باتیں سن کر مجھے اپنی غلط سوچ پر ڈوب مرنے کا دل کیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے غلط طریقے سے ہونے والے کام کے پیچھے اتنی اچھی سوچ تھی۔ آج کل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، انسان کا بھروسہ اب اچھے لوگوں پر بھی نہیں رہا۔ گھونگھٹ کے نیچے میرے آنسو متواتر بہہ رہے تھے، میری ہچکی باندھ چکی تھی۔ مالک بار بار مجھے خاموش ہونے کا کہہ رہا تھا، مجھے دلاسا دے رہا تھا، لیکن میرے آنسو رکنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ میں مالک کی بات سن کر ایک بار مجھ سے پھر سے ایمان زندہ ہو گیا تھا۔ اپنے مالک سے اور اس کے لوگوں کے لیے ہمدردی بیدار ہو گئی۔ ہم عام سے لوگ سوچتے ہیں کہ اس ملک کو بس فوجیوں کی ہی ضرورت ہے، اس ملک کے لیے اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو وہ بس ایک فوجی ہے، لیکن ہماری یہ سوچ ہمیں خود تبدیل کرنی ہوگی۔ ہم اپنے علاقے میں اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کر کے بھی اس ملک میں اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں جتنی ایک فوجی رکھتا ہے۔ ہم کچھ بڑا کرنے کی چاہ میں چھوٹی نیکیوں اور لوگوں کی مدد کرنے سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ جب میرا رونا بند نہ ہوا تو مالک نے میرا گھونگھٹ اٹھا دیا اور دلہن کی جگہ مجھے پا کر جیسے مالک کو 200 واٹ کا جھٹکا لگا۔ مالک نے مجھے حیرانگی سے سواریہ نظروں سے دیکھا تو میں نے اپنی ہچکیوں پر قابو پاتے مالک کو سب بتا دیا کہ کیسے میں ان پر شک کرتی تھی، جس کی بنا پر میرے تجسس کے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ لیکن ان کی سوچ دیکھ کر اب مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ مالک نے سنجیدگی سے اس لڑکی کے بارے میں مجھ سے پوچھا جس کو میں دوسرے ملازم کے ساتھ مل کر دوسرے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی۔ میں نے مالک کو بتا دیا کہ اس کے کھانے میں نے نیند کی گولیاں ملا دیا ہے اور کچھ دیر کے لیے دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا ہے۔ میرے مالک کو مجھ پر بہت غصہ آیا، جس پر انہوں نے مجھے کافی باتیں بھی سنائیں جو میں نے خاموشی سے سن لی تھی۔
کیونکہ میں اس وقت غلط فہمی میں تھی اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ایک تو غلطی کرے اور پھر اوپر سے ڈٹا رہے۔ میں نے مالک سے دل سے معافی مانگی اور شرمندگی سے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ کچھ دیر بعد جب لڑکی کو ہوش آیا تو مالک اسے خود جا کر NGO میں چھوڑ آئے۔ اب میرا دل مزید ڈر رہا تھا کہ میں نے مالک کو پہلے کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت مالک کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ مجھے اپنی نوکری کی کھو دینے کا بھی ڈر تھا۔ رات کے اس پہر جب مالک گھر آیا تو اس نے سب سے پہلے دوسری لڑکی نہیں تھی مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ آج مالک کے ساتھ کوئی دوسری لڑکی نہیں تھی۔ میں کانپتے وجود کے ساتھ جیسے ہی کمرے میں گئی میری روح کانپ گئی جب مالک کے ہاتھ سے پستول پکڑے دیکھی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ مالک نے مجھے اندر آنے کا بولا تو میں کانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ابھی میں کمرے کے درمیان میں کھڑی تھی کہ میری روح فنا ہو گئی جب مالک نے پستول کا رخ میری طرف کیا۔ میری آنکھیں پھٹ کر باہر آنے کو تھیں، پھر ایک دم مالک نے پستول میری طرف اچھالی جو بامشکل میں نے سنبھالی اور سوالیہ نظروں سے مالک کی طرف دیکھنے لگی، لیکن ان کے اگلے حکم پر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب انہوں نے بولا کہ یہ پستول مجھ پر چلاؤ۔ میں حیرت سے کبھی پستول کی طرف تو کبھی مالک کی طرف دیکھنے لگی۔ مالک نے مجھے بار بار کہا کہ ضد میں آ کر میں نے پستول چلا دی، لیکن سکھ کا سانس تو تب آیا جب پستول خالی تھی۔ مالک میرے چہرے کی اڑی ہوائیاں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے عجیب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھنے پر جو انہوں نے کہا مجھے بالکل بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا، خواہ یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ جب مالک نے بولا کہ کل سے تیار رہنا، تمہیں ٹریننگ کے لیے لے کر جانا ہے، 3 مہینوں کی ٹریننگ کے بعد تم بھی میری ٹیم کا حصہ بن جاؤ گی۔ میں ایک بہادر نڈر عورت ضرور تھی اور تم تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ میں نے آنکھیں پھاڑے مالک کی طرف دیکھا۔ کہاں میں ایک ملازمہ تھی اور کہاں مالک مجھے اس ملک کے لیے اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ میں اپنی ٹیم کا ایک حصہ بنا رہے تھے اور اس روز مجھے بدلتی متوں پر یقین سا ہو گیا تھا کہ لوگوں کی قسمتیں سدا بہار ایک جیسی نہیں رہتی۔ دل میں جذبہ اور دماغ میں کچھ کر جانے کی طاقت ہو تو اللہ بھی تمام راستے بنا لیتا ہے، اور بے شک وہ ہر کام کے لیے اسی کو چنتا ہے جو اس کام کے قابل ہو۔ آج میں ایک بڑے پیمانے پر NGO چلا رہی ہوں۔ مالک کی ایک ہی بیوی تھی جو ان کی بہت ہی لاڈلی تھی۔ یہ بات انہوں نے اپنی بیوی سے بھی چھپا کر رکھی تھی، جس پر وہ ہمیشہ مالک سے ناراض رہتی تھی۔ میں نے مالک کو بہت سمجھایا کہ ایک نیکی کے بدلے اور وہ اپنی بیوی کا دل دکھا کر ایک بدی بھی کر رہے ہیں، جس پر مالک نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لیا اور اس نیک کام کے بارے میں بتا دیا۔ اب مالک اور مالکن دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے بھی 3 مہینے کی ٹریننگ پوری ہو چکی تھی۔ مالک نے میری شادی اس ٹریننگ کے دوران حصہ لینے والے لڑکے سے کر دی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں، کیونکہ میرا شوہر مجھے پیار دینے کے ساتھ ساتھ میرے جذبات کی بھی عزت کرتا ہے۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ خواہشات ایسے بھی پوری ہوتی ہیں۔ اماں کے جلنے کے بعد میرے تمام خوابوں بھی جل چکے تھے، اور لیکن اللہ کے بعد مالک نے میرے تمام خواب دوبارہ سے پورے کرنے کی خواہش میرے دل میں جگا دی، اور نیت صاف ہو تو اللہ بھی ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔